اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد एक मतलब एक शेर जो ज़माने में तेरे दर से वफा करते हैं जो ज़माने में तेरे दर से वफा करते हैं जो ज़माने में तेरे दर से वफा करते हैं बस वही खुद के हकदार हुआ करते हैं बस वही खुद के हकदार हुआ करते हैं आपके इश्क से चेहरों की चमक बढ़ती है आपके इश्क से चेहरों की चमक बढ़ती है रंग चेहरों से मुनाफिक के उड़ा करते हैं रंग चेहरों से मुनाफिक के उड़ा करते हैं
انہی اشعار کے ساتھ میں بہت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرے صلوات سے کریں. کہ خلد بری کی بس یہ ضمانت ہے فاطمہ، خلد بری کی بس یہ سلوات بھیج دیا خلد بری کی بس یہ ضمانت ہے فاطمہ، او اشک عزا تمہاری امانت ہے فاطمہ، کہ اٹھ جاتے ہیں رسول بھی تعظیم کے لیے، اٹھ جاتے ہیں رسول بھی تعظیم کے لیے، ارے ان کی نظر میں یہ تیری عظمت ہے فاطمہ، ان کی نظر میں یہ تیری عظمت ہے فاطمہ، کہ چادر میں ہے رسول علی اور حسن حسین، چادر میں ہے رسول علی اور حسن حسین، اور زیر کسا تمہاری ضرورت ہے فاطمہ. آخری شعر سماعت فرمائیں. زیر کسا تمہاری ضرورت ہے فاطمہ، کے صدقے میں جس کے بن گئے مسکین بھی غنی، صدقے میں جس کے بن گئے مسکین بھی غنی، او در اصل وہ خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ. اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. صلوات پڑھیں محمد. حضرات عزاداران جناب معصوم عالم اور پرسادارانوں
ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس کی اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے اس وقت قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ تمام صاحبان ایمان کو ایک حکم دیا ہے۔ اللہ نے جس تاکید کے ساتھ صاحبان ایمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس تاکید کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس تاکید کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، جس تاکید کے ساتھ پرہیزگاری اور تقوی کا حکم دیا گیا، جس تاکید کے ساتھ اطاعت والدین کا حکم دیا گیا، اسی تاکید کے ساتھ اللہ نے صاحبان ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ، وہ آتش جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیے آپ غور فرمائیں کہ اس آیت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آتش جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ نماز و روزہ کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ سوچے کہ روز محشر ہم آتش جہنم سے کیسے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے سورہ تحریم کی آیت، اور قوانین احکام الہی یہ ہیں کہ اللہ نے اعمال کی تبلیغ کے لیے قرآن کو معین کیا ہے اور اعمال کی تعلیم کے لیے ذات پیغمبر کو نمونۂ عمل قرار دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اعمال کی اہمیت و اعمال کی تبلیغ قرآن کرے گا، قرآن کی آیتیں کریں گی، اور اعمال کی تعلیم ذات سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کیا گیا۔ بات کو میں اور آسان کروں کہ قرآن اور پیغمبر اسلام اعمال کے معاملے میں دونوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ قرآن نماز پڑھنے کا حکم دے گا، نبی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ قرآن روزہ رکھنے کا حکم دے گا، نبی روزہ رکھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ قرآن زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے گا، نبی زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھائیں گے۔ قرآن حج کرنے کا حکم دے گا، پیغمبر اسلام حج کرنے کا طریقہ و سلیقہ سکھائیں گے۔ قرآن حکم دیتا ہے اور پیغمبر احکام پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ تو اب جیسے قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آئیں قبلہ مولانا تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن نے حج کا حکم دیا اور پیغمبر نے حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ویسے ہی قرآن نے حکم دیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو قرآن نے حکم دیا کہ جہنم کی آگ سے، آتش جہنم سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ اب پیغمبر نے جیسے نماز و روزہ و حج زکوٰۃ کے طریقے سمجھائے، ویسے ہی پیغمبر نے جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے آتش جہنم سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر نے آتش جہنم سے بچنے کا طریقہ اس انداز میں سکھایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ صلوات بھیجو۔ پوچھا کہ حضرت آپ کی شہزادی، آپ کی دختر، آپ کی لخت جگر کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو آتش جہنم سے بچائے گی۔ جو ہمارے یہاں فرمایا فاطمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے آتش جہنم سے بچانے والی، فاطمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آتش جہنم سے چھڑانے والی۔ اب آپ قرآن کی آیت کو بھی سامنے رکھیے اور تشریح اس میں فاطمہ کو بھی سامنے رکھیے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن اصلاً جہنم سے بچنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، جناب فاطمہ سے تمسک کا حکم دے رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
فرمایا آپ نے یہ تمسک از جناب سیدہ کا حکم ہے، جناب سیدہ سے متمسک رہنے کا حکم ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ روز محشر جہنم سی آگ سے بچو، اگر چاہتے ہو کہ روز قیامت آتش جہنم سے محفوظ رہو، تو آتش جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے تمسک از دامن زہرا سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بھائی اس حکم قرآن پر کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک جناب سیدہ سے تمسک نہ ہو۔ حکم قرآن کا جناب سیدہ سے بڑا گہرا رشتہ ہے، قرآن کا اور جناب سیدہ کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ قرآن میں ہم آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں اور سورہ قدر کی پہلی آیت میں نزول قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ آپ دیکھیں صرف نزول قرآن کا ذکر نہیں ہے، اگر اللہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تو بات مکمل تھی، ہم نے کتاب نازل کی بات مکمل تھی، لیکن خالی نزول قرآن کا ذکر نہیں ہوا، نزول قرآن کب ہوا اس کا بھی ذکر ہوا ہے، کس وقت ہوا اس کا بھی ذکر ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب جسے قرآن کی نظر میں شب قدر کہتے ہیں اسے عصمت کی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں۔ میں صلوات بھیجے محمد علیہ۔ فرمائے زبان عصمت میں جناب سیدہ حقیقت لیلۃ القدر ہیں، جناب سیدہ وجود لیلۃ القدر ہیں، جناب سیدہ سر سے پاؤں تک شب قدر ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب اس نظریے سے اس رخ سے اگر آپ دیکھیے تو قرآن نے صرف قرآن کے نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر جناب سیدہ ہیں۔ اس میں قرآن سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ فیض قرآن کے لیے، فائدہ قرآن کے لیے، قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، معرفت شب قدر بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں صلوات بھیجیں محمد والے فرمائیے گا۔ بھائی لیلۃ القدر جناب سیدہ ہیں، ان کی معرفت قرآن کے فیض کے لیے، قرآن کے فائدے کے لیے جناب سیدہ سے تمسک، جناب سیدہ کی معرفت لازم ہے، ضروری ہے۔ بھئی ہزاروں مرتبہ ہر نماز میں ہم یہ دو سورہ ضرور پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کے بعد یا تو سورہ قدر پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، قرآن نے تدبر کا حکم دیا ہے، قرآن نے تفکر کا حکم دیا ہے، قرآن نے تعقل کا حکم دیا ہے۔ یہ نزول قرآن کے ساتھ شب قدر کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ بھائی میں نے عرض کیا نا، بات تو کافی تھی کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اب کب نازل کیا، کس موقع پر نازل کیا، کس وقت نازل کیا، کس رات میں نازل کیا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر قرآن نے صرف نزول قرآن کا ذکر نہیں کیا، فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ بالکل اگر آپ متوجہ ہوں گے تو یہ بات رائے گا نہ جائے گی، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں جب نزول قرآن کا ذکر ہوا تو صرف نزول قرآن کا ذکر نہیں ہوا، جس شب میں قرآن نازل ہوا اس شب کا ذکر بھی ہوا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں جب دین مکمل ہوا تو صرف تکمیل دین کا ذکر نہیں ہوا، جس دن دین مکمل ہوا اس دن کا بھی ذکر ہوا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن دین مکمل کیا، ہم نے آج کے دن دین کو کامل کیا۔ بھائی جیسے وہاں انا انزلنا پر بات تمام تھی کہ ہم نے قرآن نازل کیا، لیلۃ القدر کی کیا ضرورت، ویسے ہی یہاں پر بھی بات مکمل تھی، اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کامل کیا، مگر وہ دن بھی بتایا گیا کہ جس دن دین مکمل ہوا، الیوم، کہ ہم نے آج کے خاص دن اس دین کو مکمل کیا۔ اب دیکھیں بات کو بات سے ملائیے، آیت کو آیت سے ملائیے۔ بھائی نزول قرآن ہوا شب قدر میں اور دین مکمل ہوا الیوم، آج کے دن۔ شب قدر ہیں جناب سیدہ، الیوم ہے یوم غدیر۔ بھائی دین مکمل کیا گیا غدیر کے دن،
قرآن نازل کیا گیا شب قدر میں. شب قدر جناب سیدہ ہیں. الیوم یوم غدیر ہے. قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر قرآن کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو سیدہ کی معرفت حاصل کرو. وہ اگر دین کی تکمیل چاہتے ہو تو غدیر سے محبت پیدا کرو. بھائی معرفت سیدہ کے بغیر قرآن نہیں مل سکتا، معرفت غدیر کے بغیر دین نہیں مل سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بات ذہن میں رکھے، شب قدر یہ کوئی ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا نقطہ، ہماری بات نہیں ہے کہ شب قدر جناب سیدہ ہیں. یہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے، تفسیر قرآن ہے، معصومین کی تشریح ہے کہ جناب سیدہ حقیقت لیلۃ القدر ہیں. قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو نازل ہوا اس کے اوصاف بیان ہوتے، قرآن کی صفتیں بیان ہوتی، قرآن کا قصیدہ پڑھا جاتا، قرآن کی شان بیان ہوتی، قرآن کے معجزے بیان ہوتے. لیکن سورہ قدر میں قرآن کا ذکر ضرور ہوا، لیکن قصیدہ قرآن کا نہیں پڑھا گیا، قصیدہ سیدہ کا پڑھا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ سیدہ کیا ہیں، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہیں. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نزول قرآن شب قدر میں کیا. تم کیا جانو قرآن کیا ہے، تم کیا جانو سورے کیا ہیں، تم کیا جانو آیتیں کیا ہیں، تم کیا جانو کتاب الہی کیا ہے. بھائی قرآن کا قصیدہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، جناب سیدہ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو قرآن کیا ہے. قرآن پیغام دے رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، سیدہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے مدر امیر صاحب ہے بھائی، ادراک قرآن ممکن ہے، ادراک سیدہ ممکن نہیں ہے. معرفت قرآن ممکن ہے، معرفت سیدہ ممکن نہیں ہے. جناب سیدہ حد امکان سے بھی بالا ہیں، ماورا ہیں. اب قرآن و سیدہ، مجھے یہی عرض کرنا ہے، قرآن و جناب سیدہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سیدہ شب قدر ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں، آ جائیں آپ. تم کیا جانو سیدہ کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. اب جناب سیدہ و قرآن، میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا قرآن سے عجیب ربط ہے، عجیب رشتہ ہے. ایک رشتہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں. قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا ہوا، قرآن کہتے ہیں پڑھا ہوا، قاری کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو. اور قرآن کا ایک نام ہے فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا. قرآن کا ایک نام ہے کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب. قرآن کا ایک لقب ہے مصدق. مصدق قرآن کا لقب ہے مصدق. مصدق کا کیا مطلب ہے؟ مصدق کہتے ہیں جو تصدیق کرے اسے مصدق کہتے ہیں. بھئی توجہ سنیے گا، جو تصدیق کرے اسے کہتے ہیں مصدق. قرآن کے القاب میں قرآن کا لقب ہے مصدق. یہ قرآن کو مصدق اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کتابیں اللہ نے قرآن سے پہلے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، چونکہ قرآن نے ان کتابوں کی تصدیق کی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کی تصدیق قرآن نے کی. زبور اللہ کی کتاب تھی، اس کی تصدیق اللہ نے کی. انجیل اللہ کی کتاب تھی، اس کی تصدیق قرآن نے کی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو چونکہ قرآن نے گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کی، لہٰذا قرآن کا لقب ہے مصدق. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ قرآن کی تصدیق، قرآن نے تورات کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، لہذا قرآن کا لقب ہے مصدق.
بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، جو کتابیں اللہ نے پہلے نازل کی جناب موسیٰ پر، جناب داؤد پر، جناب عیسیٰ پر، اس کی تصدیق کی قرآن نے، تو قرآن کا لقب ہوا مصدق۔ اب قرآن کے القاب میں لقب قرآن ہے مصدق، اور سیدہ کے القاب میں لقب سیدہ ہے صدیقہ۔ بھائی قرآن کا لقب مصدق ہے، جناب سیدہ کا لقب صدیقہ ہے۔ مصدق کسے کہتے ہیں؟ جو تورات کی تصدیق کرے وہ قرآن، جو زبور کی تصدیق کرے وہ قرآن، جو انجیل کی تصدیق کرے وہ قرآن۔ اب جناب سیدہ کا لقب ہے صدیقہ۔ صدیقہ کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرکز صداقت ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں، جس کا کہنا سچ ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں، لیکن علامہ مجلسی نے عجیب بات لکھی کہ جناب سیدہ کا لقب صدیقہ اس لیے ہے کہ نبی پر جو نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ توجہ فرمائیے گا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں نبی پر جو نازل ہوا اس کی تصدیق جناب سیدہ نے۔ جو قرآن کی تصدیق کرے اسے سلامات بھیجے ہم یہ نزول قرآن کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر؟ تمہاری کیا اوقات پر کہ تم شب قدر کو سمجھو؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہے جناب سیدہ۔ بھائی میسج یہ دیا جا رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کا فیض، قرآن کا فائدہ، قرآن فہمی حاصل کرنا ہو تو تمسک از فاطمہ ضروری ہے۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، تمسک از فاطمہ ضروری ہے، جناب سیدہ سے تمسک ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے معاملے میں دو منزلیں ہیں، ایک ہے قرأت قرآن، تلاوت قرآن، ایک ہے فہم قرآن۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اور قرآن سمجھنے کو فہم کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں قرآن میں تلاوت پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے جتنا فہم قرآن پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی قرآن سمجھنے کی تاکید ہے، اور قرآن پڑھنا قاری سے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو سیدہ ہی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو جناب فضہ جناب سیدہ کی کنیز بنی، تو اس کنیزیہ زہرا نے فضہ کو قاری قرآن نہیں بنایا، فہیمہ قرآن بنایا۔ بھائی 20 سال تک جناب فضہ نے قرآن کے ذریعے باتیں کی، قرآن کے لہجے میں باتیں کی۔ یہ جو 20 سال بی بی فضہ نے باتیں کی، یہ فضہ کے حافظہ قرآن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ فضہ کے فہیمہ قرآن ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی حافظ ہونا اور ہوتا ہے اور فہیم ہونا اور ہوتا ہے۔ حافظ و فہیم کا فرق یہ ہے کہ جو 20 سال میں قرآن یاد کر لے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور جو 20 سال تک قرآن کے لہجے میں باتیں کرے تو فہیمہ قرآن ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب دیکھیں ان باتوں کے لیے تھوڑا سا ذہن کو ذاکر کے ذہن سے بالکل جوڑے رہنا۔ جناب فضہ 20 سال تک قرآن کے لہجے میں بات کرتی۔ لہجے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی سوال کرتا تھا، علی جناب فضہ تلاوت نہیں کرتی تھی بلکہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے جواب دیتی تھی۔ کوئی کچھ سوال کرے جناب فضہ اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی۔ یہ بنی امیہ کی عداوت ہے کہ 20 سال تک جناب فضہ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے گفتگو کی، مگر تاریخ میں صرف ایک واقعہ لکھا
ایک واقعہ جو آپ اکثر و بیشتر ذاکروں سے خطیبوں سے سنتے رہتے کہ جناب فضہ حج کرنے جا رہی تھی، ایک شخص نے دیکھا کہ وہ یک و تنہا ہے، اس نے پوچھنا شروع کیا آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ اکیلی کیوں ہیں؟ تو جناب فضہ نے اس وقت 23 آیتیں سنائیں۔ ایک واقعہ، آپ سوچئے ایک واقعے میں 23 آیتیں سنائیں۔ یہ بنی امیہ کی عداوت ہے کہ فضہ نے جو اپنے لیے قرآن کے ذریعے کہا وہ تو درج کیا، جو مولا علی کے لیے کہا وہ درج نہیں کیا۔ سیدہ نے جناب امیر المومنین کے لیے قرآن کے ذریعے کیا کہا یہ نہیں لکھا، جناب سیدہ کے لیے فضہ نے کیا کہا یہ نہیں لکھا، مولا حسن مولا حسین کے لیے فضہ نے کون سی آیتیں سنائی یہ بھی نہیں لکھا، ارے غدیر کے لیے فضہ نے کون سی آیتیں سنائی یہ بھی نہیں لکھا، سقیفہ کے لیے کون سی آیتیں سنائی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ فضائل اہل بیت میں لکھے جائیں، تو جب فضائل اہل بیت نہیں لکھے گئے تو فضائل فضہ کیا لکھے گئے ہوں؟ ہمارے یہاں ایک واقعہ لکھا گیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حافظہ قرآن نہیں تھی، وہ فہیم قرآن تھی۔ ہر سوال کا جواب جناب سیدہ، جناب فضہ، جناب سیدہ کی کنیز قرآن کی آیت سے دیتی تھی۔ اب میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے سراہا، اب یہ جملہ بھی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جناب فضہ صرف حافظہ قرآن نہیں تھی، صرف قاری قرآن نہیں تھی، فہیمہ قرآن تھی۔ نہیں، فضہ صرف فہیمہ قرآن بھی نہیں تھی، فضہ دلیل دعوی قرآن تھی۔ کیا سنا آپ نے؟ جناب فضہ دلیل دعوی قرآن تھی۔ قرآن کے دعوے کی چلتی پھرتی دلیل کا نام جناب فضہ تھا۔ آپ پوچھے اس کی کیا دلیل ہے، تو جب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن نے بہت سے دعوے کیے ہیں۔ قرآن نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پہاڑوں کو حرکت دے سکتا ہے، قرآن کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ بڑے سے بڑے قاری قرآن کو، عالم قرآن کو لائیے اور بٹھائیے اور اس سے کہیے سوال ہم کریں، آپ قرآن کی آیتوں سے جواب دیں۔ تو جو ہمارے رہے ہیں آپ، کوئی ہر سوال کا جواب قرآن سے نہیں دے گا، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ یہ ہے دعوی قرآن۔ بھئی اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو بات آگے نہیں جائے گی۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، یہ دعوی قرآن ہے۔ ہر کوشچن کا آنسر قرآن میں ہے، یہ دعوی قرآن میں ہے۔ مگر یہ قرآن کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں ہوا ہے، فضہ کی زبان سے ثابت ہے۔ صلوات بھیجے احمد اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے صاحبزادے کو میں جیب میں رکھ لوں، میرا پورا دماغ اس کی طرف جا رہا ہے کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں آئیے۔ بھائی جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن کی آیتیں سنائیں۔ آیتوں کا کیا مطلب تھا؟ لوگ سوال کرتے تھے، وہ آیتوں کے ذریعے جواب دیتی تھی۔ یہ جواب دینا بتا رہا ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، مگر یہ دعوی قرآن قرآن سے ثابت نہیں ہوا، فضہ کی زبان سے ثابت ہوا۔ یہ ہے کنیز زہرا۔ لوگ 5واں پاس کرتے نہیں، پی ایچ ڈی پہ بحث کرنے لگتے ہیں۔ قمبر کو سمجھتے نہیں، حیدر پہ بولنے لگتے ہیں۔ سلمان سمجھ میں آتے نہیں، کل ایمان پہ تفسیریں کرنے لگتے ہیں۔
فضا کو سمجھ نہیں پائے، فاطمہ کی باتیں کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ جو جناب فضا فہیمہ قرآن ہیں تو بتصدق تمسک از فاطمہ ہے، کہ چونکہ جناب سیدہ سے متمسک ہو گئیں تو زبان نہیں رہی، رحل قرآن بن گئی۔ یہ ہے جناب فضا۔ اچھا اب بات جناب فضا کی ہوتی ہے، واقعات جناب فضا کے سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ فیض جناب زہرا صرف جناب فضا تک محدود نہیں رہا، چونکہ فضا نے سیدہ کے بچوں کو گود میں کھلایا تھا، لہٰذا سیدہ نے یہ فیض فضا کے بچوں تک بھی پہنچایا۔ بھائی تاریخ میں جناب فضا کی ایک نواسی کا ذکر ہے۔ جناب فضا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جناب مسکا، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جناب شہرہ۔ کیا نام تھا؟ شہرہ بنت مسکا بنت فضا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ واقعہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ جناب شہرہ جناب فضا کی نواسی تھی، نواسی ہے جناب فضا تھی۔ اب جیسے جناب فضا کا واقعہ ہے کہ وہ حج کرنے جا رہی تھی اور وہ تنہا رہ گئیں، ویسے ہی جناب شہرہ کا واقعہ ہے جناب فضا کی نواسی کہ وہ بھی حج کرنے جا رہی تھی اور ان کا اونٹ بیمار تھا، وہ صحرا میں دم توڑ گیا۔ جناب فضا کی نواسی اب کوئی سواری ہے نہیں، تو فضا کی نواسی نے آسمان کو دیکھا، وہ عجب جملے کہے، عربی کے جملے میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ پالنے والے نہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں اور نہ تیرے گھر پہنچ سکتی ہوں، تو نے نہ مجھے میرے گھر کا چھوڑا اور نہ اپنے گھر تک پہنچایا۔ بھئی عجیب جملہ ہے۔ جناب فضا کی نواسی نے کہا اگر یہ سلوک تیرے علاوہ کسی اور نے کیا ہوتا تو اس کی شکایت بھی میں تجھی سے کرتی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جناب شہرہ نے جناب فضا کی نواسی نے کہا کہ اگر یہ رویہ یہ بات کسی اور سے صادر ہوئی ہوتی تو یہ شکایت بھی میں تجھی سے کرتی۔ اب حاجیوں کا مجمع تھا، بھرے ہوئے مجمع نے دیکھا کہ ادھر فضا کی نواسی نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر غیب سے ویسے ہی ناقہ آیا جیسے شب معراج نبی کے لیے براق آیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ہمارے ہیں بھئی غیب سے ایک ناقہ، غیب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا، دور دور تک، اتنے میں ایک ناقہ نمودار ہوا اور وہ جناب فضا کی نواسی کے پاس آیا۔ جیسے شب معراج براق آیا، رفرف آیا، ویسے ہی جناب فضا کی نواسی کے لیے غیب سے ناقہ آیا اور جناب فضا کی نواسی اس پہ سوار ہوئی، ابھی فوراً وہ ناقہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم جب خانہ کعبہ پہنچے 1.5 ہفتے بعد تو ہم نے دیکھا ہم سے پہلے فضا کی نواسی طواف کعبہ کر رہی تھی، یہ بھی ناقے سے آئے تھے، وہ بھی ناقے سے، مگر فضا کی نواسی ان سے پہلے پہنچ گئیں، جیسے چشم زدن میں نبی معراج پر پہنچ گئے۔ بھائی نانی دلیل دعوی قرآن ہے تو نواسی دلیل معراج پیغمبر ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ فضا کی نواسی کے لیے غیب سے ناقہ کیسے آ گیا۔ ارے جس کی مالکہ کے کہنے پر جنت کے کپڑے آتے ہوں، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ ہے فرمان۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب فضا کی نواسی تک کا واقعہ کہ ان کی زبان کا اثر، اور پھر جناب فضا بس آخری منزل ہے کہ 20 سال تک آپ قرآن کی زبان میں لہجہ قرآن میں بات کرتی تھی، کوئی کچھ سوال کرے آپ قرآن کے لہجے میں جواب دیتی تھی، جب بھی بولتی تھی تو لہجہ قرآن میں بولتی نہیں۔ دیکھیں یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے، بولنا بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت پیدا ہوتے ہی نہیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پیدا ہوئے بولنے لگے، ہر آدمی روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، کوئی بولتا ہوا نہیں آتا ہے۔ انسان کو اللہ 2 نعمتیں دے کے بھیجتا ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ من امشاج نبتلی، کہ ہم نے اس انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس نطفے والے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ یہ ہماری آپ کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو سماعت لے کے آتے ہیں، بصارت لے کے آتے ہیں، سنتے ہوئے آتے ہیں، دیکھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن بولنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو ہمارے یہاں ہم روتے ہوئے آتے ہیں، بولتے ہوئے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں نطفے سے بنایا ہے، تو جو نطفے سے ہوتے ہیں وہ روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی 13 رجب کو بولتا ہوا آ جائے، بیدار ہو کے سنیے گا، اب اگر 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا نظر آئے تو پھر وہ کون سا انسان ہے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ نور والا ہے۔ ارے نطفے والے اور ہیں، نور والے اور ہیں۔ جو روتے ہوئے آئے وہ نطفے والے ہیں، جو بولتے ہوئے آئے وہ نور والے ہیں، جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا، جو خانہ کعبہ کو پاک کر دے وہ نور والا۔ بھلا میرے ساتھ رہیے گا، جو خانہ کعبہ کو پاک کر دے وہ نور والا، جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا، جو مہر نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا، جو آیت پر عمل کرے وہ نطفے والا، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ نور والا، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا، جو ستارے کے چکر میں چکراتا رہ جائے وہ نطفے والا، جس کے حق کے لیے آس پاس سے ستارہ آئے وہ نور والا۔ ارے جو شکلیں دیکھ کے تلوار چلائے وہ نطفے والا، جو نسلیں دیکھ کے تلوار ہمارے ہیں۔ مولا آپ کو بھی صحت دیں، زندگی دیں، عقل دیں، فہم دیں۔ جب صحت کے لیے اتنی دعا ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہیں میں بیمار تو نہیں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو حضرات گرامی، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا، جو میدان جنگ میں پڑے ہوئے مردہ کافروں کے بدن سے لباس لوٹ کے اپنے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا، جس کے بچے کے لیے، بیٹوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ نور والا۔ ارے جو میدانوں میں لاپتہ ہو جائے وہ نطفے والا، جو لاپتہ کہلائے وہ نور والا۔ ارے جو بڑھاپے میں سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے وہ نطفے والا، جو بچپن میں سانپ کے گلے میں صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ نطفے والے ہیں۔ یاد ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے، بہار الانوار پڑھیے، دیگر کتابیں پڑھیے کہ جناب خدیجہ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ خدیجہ سے باتیں کرنا جناب خدیجہ کے معصومہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ بھی صاحب عصمت ہے، معصومہ عالم کی ماں ہے، ان کے پاس عصمت نہ ہوگی تو کس کے پاس عصمت ہوگی؟ اب بات آ گئی تو روایت مکمل کروں تو گفتگو کو تمام کروں۔ اب جب جناب سیدہ کا نور ظاہر ہوا تو چونکہ مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا تھا، لہذا اللہ نے آسمان کی بیویوں کو زمین پر بھیجا۔ جناب حوا سے کہا چلیے تشریف لے چلیے، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم، یہ 4 بیویاں علماء نے لکھا حجرے میں آئی جب جناب سیدہ دنیا میں آنے والی، اور جیسے ہی جناب سیدہ ظاہر ہوئی تو
تو ایک نور ظاہر ہوا. نور زہرا کو دیکھ کے چاروں بیویوں نے جناب سیدہ کو سلام کیا. جناب سیدہ کو ان چاروں بیویوں نے، جناب حوا نے، جناب سارہ نے، جناب آسیہ نے، جناب مریم نے سلام کیا. لیکن جناب سیدہ نے آتے ہی پہلے گواہیاں دی. دنیا میں آنے سے پہلے ہی بات کی اور آتے ہی گواہیاں دی. پہلے اللہ کی وحدت کی گواہی دی، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی، مولا علی کی ولایت کی گواہی دی، اپنے بچوں کی امامت کی گواہی دی. تو حضرت ہمارے یہاں بھئی بہت نازک سی بات ہے. مولانا امیر صاحب سنیے گا، آپ چونکہ بانی مجلس ہے لہذا سب سے زیادہ آپ توجہ کیجئے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ. جناب سیدہ نے آتے ہی گواہیاں دی اور گواہیاں دینے کے بعد ان چار بیویوں کے سلام کا جواب دیا. پہلے گواہیاں دی پھر جواب سلام دیا. حالانکہ جواب سلام دینا واجب ہے. تو جو ہمارے یہاں سلام کرنا سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے. مگر جناب سیدہ نے جواب سلام سے پہلے اللہ کی وحدت کی گواہی دی، نبی کی نبوت کی گواہی دی، مولا علی کی ولایت کی گواہی دی. بھائی گواہی پہلے دی، جواب سلام بعد میں دیا تاکہ علی کی ولایت کو مستحب کے خانے میں نہ رکھنا. مولا علی کی گواہی کو مستحب کے خانے میں نہ رکھنا یہ واجب سے پہلے بھی واجب ہے. گواہیوں کے بعد جناب سیدہ نے جواب سلام. پہلے گواہیاں دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. پھر کہا وعلیکہ السلام یا مریم، وعلیکہ السلام یا دردار. سلام بعد میں گواہیاں دی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ نماز میں جب گواہیاں دی جاتی ہیں تو ان گواہیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ تشہد. تشہد ہی تو کہتے ہیں. تشہد میں گواہیاں دی جاتی ہیں. نماز میں بھی غور سے دیکھیے، تشہد پہلے ہے، سلام بعد میں ہے. نماز میں تشہد پہلے ہے، سلام بعد میں ہے. نہ یہ تشہد ہے نہ یہ سلام ہے، یہ فاطمہ کی سیرت ہے. عظمت جناب سیدہ کی پوچھے آپ تو مولا علی بولے، جناب سیدہ بولی اور فضا کی زبان کو بھی ریل قرآن بنا. میں عرض کر رہا تھا کہ دو نعمتیں لے کے ہم لوگ آتے ہیں. بولنے کی نعمت، یہ بولنے کی نعمت کب ملتی ہے؟ زبان پہلے ملتی ہے، نطق بعد میں ملتا ہے. یہ بولنے کی نعمت تب ملتی ہے جب ہم بولنے والوں کے بیچ میں پرورش پائیں. تندرست سے تندرست بچہ اگر خدا نہ کرے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ جو گونگے کہلاتے ہیں اور وہ لوگ پوری دنیا کے کتابوں کا ڈکشنریز کا مجموعہ لے آئیں لیکن بچہ بول نہیں پائے
بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے. وہ بچہ جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. ایک بچے کی پرورش امریکہ میں ہوئی، زبان انگریزی ہو گئی. ایک بچے کی پرورش فرانس میں ہوئی، زبان فرینچ ہو گئی. ایک بچے کی پرورش ایران میں ہوئی، زبان فارسی ہو گئی. ایک بچے کی پرورش اہل لکھنؤ میں ہوئی، زبان اردو ہو گئی. جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. ہم نے پوچھا بی بی فضہ کی زبان کیا تھی؟ ہو رہی ہے کہا قرآن 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 قرآن. جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن سنا کے سمجھایا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآن دلیل دعوی قرآن ہے، جن کی زبان رہنے قرآن. یہ تمسک از فاطمہ کا نتیجہ ہے. جناب سیدہ سے تمسک ان کی کنیزی کا انعام ملا، ان کی کنیزی کی جگہ. جو لوگ شروع میں نہیں آئے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ جناب سیدہ سے تمسک کریں. میں نے اس آیت سے گفتگو کی تھی، وہ آیت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور نبی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے آتش جہنم سے بچانے والی. قرآن نے سورہ تحریم میں جو حکم دیا ہے تو یہ آتش جہنم سے بچنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ جناب سیدہ سے تمسک کا حکم ہے. لیکن یہی بیوی ہے جو آتش جہنم سے بچائے. روایت موجود ہے کہ روز محشر ایک محب اہل بیت جس کے اعمال میں کمی ہوگی اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. ادھر جہنم کے قریب پہنچے گا کہ وہ تڑپ کے آواز دے گا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، اے میری شہزادی، یہ میری مالکہ، میری مدد کرو. جیسے ہی وہ جناب سیدہ کو آواز دے گا ویسے ہی بی بی سیدہ آگے بڑھے گی. تو آگے بڑھ کے کہیں گے پالنے والے میرا نام کیا ہے؟ آواز آئے گی آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے. تو کہا پالنے والے میرا نام کس نے تجویز کیا؟ آواز دی ہم نے تجویز کیا. آپ کے نام کو ہم نے اپنے نام سے مرتب کیا. ہم فاتح سماوات ہیں، آپ فاطمہ ہیں. بی بی آواز دیں گی فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز آئے گی کہ فاطمہ کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے چھڑانے والی. تو جناب سیدہ کہیں گی کہ جب میرا نام ہی جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے تو پھر میرا محب جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئے گی بی بی یہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ میں چھڑایا جائے، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، جہنم میں جلایا جائے. یہ اس لیے جا رہا ہے کہ آپ اسے جہنم کی آگ سے چھڑائیں تو سمجھ میں آئے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے. بس عزیز اللہ ہمارے مظہر امیر صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمارے محسن بھائی جتنے بھی افراد ان کے ساتھ ان مجالس میں دام درہم سخن حصہ لیتے، سب کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے کہ یہ خمسہ اس شہر کے قدیم ترین خمسوں میں آج سے 25 سال پہلے تک یہ جو لفظ ایام اعضائے فاطمیہ ہے یہ لفظ ہی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ درجات بلند کرے ہمارے رضا صاحب مہدی گنج والے رضا بھائی مرحوم جنہوں نے روضہ زینبیہ میں خمسے کا انعقاد کیا تھا، جس میں یہ ہمارے ذیشان صاحب اور ان کے دوست وزیر صاحب وغیرہ ان کا بھرپور تعاون کرتے تھے. اور اسی سلسلے کی 3 مجلسیں آتی ہمارے گھر پہ ہوتی. اس کے بعد دوسرا خمسہ ہمارے مظہر امیر صاحب نے شروع کیا ہے. بڑا قدیم خمسہ ہے خود بیوی کے لیے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ معصومین 14 معصومین. روایت بتاتی ہے کہ 2 معصوم 14 معصوموں میں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا نام اماموں کے سامنے آتا تھا تو امام کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہنے لگتا. ایک نام بے کس حسین کا نام، مغلوب حسین کا نام، مولا حسین کا نام، کہ ادھر مولا حسین کا نام آیا ادھر ائمہ معصومین کی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہنے لگتا. ہر امام کے لیے روایت ہے
सातवें इमाम के सामने किसी भी दिन, ये मुहर्रम और सफर की बात नहीं, अगर कोई खुशी का दिन भी होता था, ईद का दिन भी होता था, और कोई सातवें इमाम के सामने कहता था या हुसैन, तो सातवें इमाम सुबह से शाम तक मुस्कुराते नहीं थे, आपके लबों पर तबस्सुम नहीं आता था। एक नाम मौला हुसैन का नाम है कि इधर नाम आया उधर आइमा मासूमीन की आंखों से आंसू बहने लगते। दूसरा नाम जनाब मासूम आलम का नाम है। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, वो आने के बाद का हजरत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है, आवाज दी अल्लाह तुझे मुबारक करे, बेटी मुबारक हो, तूने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? कहा आका मैंने अपनी बेटी का नाम आपकी दादी फातिमा के नाम पर रखा। जैसे उसने ये कहा इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा हजरत आप रोने क्यों लगे, क्या ये नाम मुनासिब न था, क्या ये गुस्ताखी हो गई? आवाज दी नहीं, इससे बेहतर नाम क्या होगा बेटियों के लिए? कहा फिर आप रो क्यों रहे? कहा मुझे अपनी दादी का मरसिया याद आ रहा है, मुझे अपनी दादी का पहलू शिकस्ता याद आ रहा है, मुझे अपनी दादी का जख्मी बाजू याद आ रहा है, मुझे अपनी दादी का जलता हुआ घर याद आ रहा है। आवाज ने मेरी दादी का दिन दरवाजा गिराया नहीं किया, गिरा के इतनी जोर से दबाया गया कि चलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच में बीबी सैयदा की पसलियां टूट गई। आवाज ने फिरसा काजी बीबी का जल्दी से मेरी मदद को आओ, काले बीबी खैरियत को का खैरियत का मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ें बुलंद है तो माशाअल्लाह जहाँ जहाँ शायान हैदर करार सलामत रखे, और शियों के ऊपर जुल्म और सितम करने वाले खुसूसन पारा चनार में जो बेगुनाह शियों को कत्ल किया है, अल्लाह मलाइन के ऊपर अज़ाब शदीद नाज़िल जनाब सैयदा के वारिस के जरिए उनको नीज़ को नाबूद फरमाए। बहुत मजे से मैं अभी हैदराबाद आज ही आया हैदराबाद से, देखिए मैंने गौर किया कि जनाब सैयदा के मसाइल अजब कैफियत है कि जहाँ भी मैंने मसाइल पढ़े या जो भी जाकिर पढ़ता है, आप देखिए लोग बावाद बरस रोने लगते। आपको इसका सबब सुना दूं तो मजलिस को तमाम। सबब यह है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैंने मौला अली से बड़ा कोई साबिर नहीं देखा। कब वो साबिर थे, ऐसे साबिर कि मैं नमाज शब पढ़ रहा था तो मैंने देखा मौला अली भी नमाज शब पढ़, कहते हैं मैंने देखा कि सर्दी का जमाना और जनाब अमीरुल मोमिनीन रीश मुबारक से कुछ कतरे गिर रहे, कुछ बूंदे गिर रही। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी शदीद सर्दी और इसमें मौला अली के पसीना निकल रहा है। तो कहा कि मैंने गौर से देखा तो वो पसीना नहीं था, मौला अली की आंखों से आंसू है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुझे हैरत इस पर भी हुई कि मौला अली रो रहे, अभी इससे भी हैरत हुई कि इतना रोए मौला अली के रीश मुबारक तर हो गई, लेकिन आपके रोने की आवाज नहीं आई। जब मौला अली रोते थे बे आवाज, कभी कोई रोने की आवाज नहीं सुनता, किसी ने मौला अली की सिसकियों की आवाज नहीं सुनी। इब्ने अब्बास कहते मगर 3 जमात सानिया को 3 जमात आखिर को जब यही मौला अली घुस दे रहे थे बाहर खड़ा था, मैंने सुना अली ऐसे वो है छोटा सा बच्चा बेटी के बाजू पर एक ताजियाने का निशान देखा, कहीं आलम हो गया। अरे जब पूरे के बाजार से आपकी बेटियां निकाली जाएगी,
बात साहब इसी का मतलब पढ़ेंगे और जो मौलाना अली तकी जैदी साहब पढ़ेंगे और एक खमसा हमारे नेशनल हुसैनी कॉन्फ्रेंस यानी हक्कू साहब की जानिब से साफलैन में हो रहा है वहाँ की मजलिस से आप तशरीफ ले चलिएगा। समर साहब पढ़ेंगे आज एक मजलिस दानी जदीद साहब पढ़ेंगे। गुजारिश है कल से पढ़ेंगे समर साहब। एक गुजारिश है सैयद बख्शिश हुसैन नकवी साहब अपने अबरार हुसैन नकवी साहब के रूप को